آج جس کتاب پر ہم بات کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے اصول تحقیق۔ اس کے مصنف ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید خان عباسی۔ تو کتاب کی فہرست دیکھیں تو بہت سارے مضامین پر یہ مشتمل ہے، لیکن اس کتاب سے ہم جس مسئلے کو دیکھنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ محقق کے لیے بنیادی لوازم کیا ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے 10 ایسے اوصاف بیان کیے ہیں جو محقق کے اندر ہونے چاہیے۔ نمبر 1، حق گوئی کی صفت سے متصف ہونا۔ ایک اچھے محقق کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق گوئی کی صفت سے متصف ہو، کیونکہ تحقیق سچ کا کاروبار ہے۔ محقق کو تحریر میں نیز روزانہ زندگی میں سچ کو شعار بنانا چاہیے۔ فریب، ریا، تصنع، خفیف الحرکات تحقیقی مزاج کے منافی ہیں۔ مثلا کسی دوسرے کی دریافت کو بغیر حوالہ کے اپنا لینا، بلفاظ دیگر سرقہ کر لینا ایک غیر محققانہ کردار کا غماس ہے۔ نمبر 2، غیر متعصب و غیر جانبدار ہونا۔ محقق کو غیر متعصب اور غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ تحقیق کے دوران جو حقیقت سامنے آئے محقق اسے ضرور ظاہر کرے، خواہ وہ اس کے اپنے مذہب، قوم، زبان، فرقے اور ادبی گروپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، ہٹ دھرم و ضدی نہ ہونا۔ محقق کے اوصاف میں یہ بھی ہے کہ وہ ہٹ دھرم اور ضدی نہ ہو۔ آغاز تحقیق میں جو مفروضہ اس نے قائم کیا ہے، بعد میں تحقیق کے دوران اگر اس کے خلاف دلائل مل جائیں تو اپنا موقف تبدیل کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔ نمبر 4، تحقیق کو دنیاوی مقاصد کے حصول کا ذریعہ نہ بنانا۔ محقق کے بنیادی لوازم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ تحقیق کو دنیاوی اغراض و مقاصد جیسے دولت، انعام اور ترقی، عہدہ وغیرہ کے حصول کا ذریعہ نہ بنائے۔ تحقیق برائے علم ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ PhD کی ڈگری لے کر روزگار کا حل نکل آئے گا۔ ڈیلیٹ کر لی جائے تو دوسرے رفقا کے مقابلے میں بڑھ کر ریڈر یا پروفیسر بننے کے امکانات بہتر ہو جائیں گے۔ کسی ادیب پر کتاب لکھ دی جائے، کسی کا دیوان مرتب کر لیا جائے تو اس پر کسی اکیڈمی سے 2-3 ہزار کا انعام مل جائے گا۔ یہ سب خواہشیں فطری ہیں، لیکن ان کے سائے میں کی ہوئی تحقیق اتنی بے لوث اور منزہ نہیں ہوگی جتنی بے غرض تحقیق۔ محقق کے اوصاف میں سے 5واں وصف یہ بھی ہے کہ تحقیقی عمل دلچسپی، ولولے اور خوب محنت کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے محقق کو اس نوعیت کے اوصاف سے مزین ہونا چاہیے۔ نمبر 6 پر فضیلت صبر سے متصف ہونا۔ تحقیق کرنا ایک مشکل عمل ہے جسے مکمل کرنے تک کئی مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ بعض اوقات خوب محنت کرنے کے باوجود بھی مطلوبہ ہدف پورا نہیں ہوتا اور کیا ہوا کام دوبارہ شروع کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے محقق کو چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے اور کسی بھی حال میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ تحقیق کو لازمی طور پر طول دیا جائے۔ بہتر یہی ہے کہ مقررہ مدت کے اندر ہی کام مکمل کر لیا جائے۔ نمبر 7، متوازن و معتدل ہونا۔ محقق کو توازن اور اعتدال کی صفت سے مزین ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جسے وہ پسند کرے اسے آسمان پر چڑھا دے، یعنی اس کی خوب تعریف کرے، مبالغہ کرے، اور جسے ناپسند کرے اسے بالکل کمزور قرار دے دے۔ اسے بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی عادت نہیں اپنانی چاہیے اور جذباتی اسلوب بیان سے احتراز کرنا چاہیے۔ نمبر 8، اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرنا۔ محقق کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحقیقی عمل کے دوران اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرے۔ کسی کے خوف سے حق گوئی سے باز نہ رہے۔ یہ نہ سوچے کہ فلاں شخص پروفیسر ہے، اس کی علمی غلطی کی نشاندہی کی تو وہ فلاں موقع پر نقصان دے گا۔ اس نوعیت کے خیالات سے محقق کو اجتناب کرنا چاہیے، مگر ادب و احترام کا پہلو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ جو بھی کرے حکمت کے ساتھ کرے۔ نمبر 2، وسعت مطالعہ۔ محقق کو چاہیے کہ وہ مطالعہ میں وسعت پیدا کرے۔ اپنے مخصوص مضمون کے علاوہ اسے متعلقہ مضامین کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ مثلا اردو کے محقق کو فارسی لازمی طور پر جاننے کی ضرورت ہے، عربی جانا بھی اس کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ مختلف علوم یا مضامین کے مطالعے کے لیے اس وسعت یا گہرائی کی ضرورت نہیں ہوتی جو اصلی مضمون یا موضوع کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ نمبر 10، نقاد ہونا۔
وسیع مطالعہ کے ساتھ ساتھ محقق کو کسی حد تک نقاد بلکہ تحقیق کار کی صفات سے بھی متصف ہونا چاہیے۔ وسیع مطالعے کے ساتھ ساتھ محقق کو کسی حد تک نقاد بلکہ تحقیق کار کی صفات سے بھی متصف ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحقیقی رجحان کے ساتھ ساتھ تنقیدی شعور بھی رکھتا ہو۔ تحقیقی عمل میں جہاں بھی تنقید کی ضرورت پڑے تو جانبدارانہ تنقید نہ کرے اور خوبیوں اور خامیوں دونوں کو سامنے لے آئے۔ تو یہ انہوں نے محقق کے جو اوصاف ہیں وہ ذکر کیے ہیں۔